السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے درس میں انشاءاللہ قیام اللیل اور صلاۃ الوتر کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کو درست طریقے سے کہنے کی، اس پر عمل کی، اور آپ سب کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم مہینے کا روزہ ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے: کان یصلی 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے: یصلی باللیل 13 رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بعض دوسری روایات میں اس سے کم، بعض میں اس سے زیادہ کی روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں 8 رکعت یہ تہجد کی نماز پڑھتے، اور اس کے بعد وتر کی رکعتیں کبھی کم اور کبھی زیادہ پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح سے مجموعی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر اس کی سہولت دی ہے کہ وہ وتر کی نماز 1 رکعت سے لے کر 2 3 رکعت 5 رکعت حتیٰ کہ 9 رکعتوں تک ثابت ہے۔ جو شخص اپنی سہولت اور وقت کے اعتبار سے جتنی رکعتیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد کی نماز میں ابتدائی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا: اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح الصلاۃ برکعتین خفیفتین۔ جب بھی کوئی شخص رات کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ وتر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وتر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ وتر کی نماز میں سنت ہے کہ جب ہم وتر سے فارغ ہو جائیں، جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہیں، جب آپ وتر سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ میں پڑھیں: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے: رب الملائکۃ والروح۔ وتر کی نماز کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں آپ یہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن وتر کی نماز اور ساتھ میں فجر کی 2 رکعت سنتیں، یہ دونوں سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز، یہ دونوں نمازیں جو کہ غیر فرض ہیں، فرض نہیں ہیں،
لیکن ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں باوجود 4 رکعتوں کے 2 رکعت پڑھنے کے ان مؤکدہ سنتوں میں سے ان دونوں نمازوں کو چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سفر کی حالت میں بھی پڑھتے تھے۔ وطر کے تعلق سے ایک حدیث جو گزشتہ دروس میں سے کسی درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وصیت کرتے ہیں کہ وہ وطر کی نماز پڑھے بنا نہ سوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے تو ہیں لیکن سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد فوراً ہی پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ وطر کی نماز پڑھ کے ہی سوئے، بنا وطر کی نماز پڑھے نہ سوئے۔ البتہ وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کے بعد، تہجد کے بعد یہ وطر کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ارحم الراحمین ہم سبھی لوگوں کو ان سنن اور ان مؤکدہ سنتوں اور غیر مؤکدہ سنتوں سبھی کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔